أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہم اللہ کے ذکر مبارک کی مناسبت سے آپ سے مخاطب ہیں، اور یہ درس میسج ٹی وی کے ذریعے آپ حضرات تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالی میسج ٹی وی کے جو قائمین اور مسئولین اور ذمہ دار حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے، ان کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے، اور جو کچھ نشر کیا جاتا ہے اس پر تمام سننے والے بھائیوں اور بہنوں کو کما حق عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام احکامات امت تک پہنچانے کا حکم دیا جو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے۔ بات کا پہنچا دینا، اس کو تبلیغ کہا جاتا ہے۔ تبلیغ دین اہم فریضہ ہے جو ہر مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں، اس دور کو میڈیا کا دور کہا جاتا ہے۔ وسائل کی فراوانی ہے، ہر شخص بڑی آسانی سے لمحوں میں تمام دنیا کی خبریں سن سکتا ہے اور اپنے آپ کو تمام ارد گرد کے حالات سے اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے باخبر رکھ سکتا ہے۔ پہلے کی طرح یہاں بھی وہی ہوا کہ اسلام کے دشمنوں نے اس ہتھیار کو صحیح طریقے پہ سمجھا اور اسے ہمارے خلاف استعمال کرنا شروع کیا، لاکھوں کروڑوں ذہنوں کو مسخر کیا، اسلام کو، مسلمانوں کو، علماء کو، دینی مدارس کو، دین کا نام لینے والوں کو، غلبہ اسلام کی تحریکوں سے وابستہ لوگوں کو دہشت گرد کہہ کر بدنام کیا گیا، اور پھر ہر طرف سے موسلا دھار بارش سے بھی کہیں تیز رفتار والی فتنوں کی بارش نے امت کو گھیرے میں لے لیا۔ میڈیا کے ذریعے ہمارے بچوں اور بچیوں کے ذہنوں کو بگاڑا جا رہا ہے، بے حیائی والے پروگرام، گانے بجانے اور موسیقی والے پروگرام اخلاقیات کو بگاڑا جا رہا ہے، بے حیائی اور فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے۔ ادھر دیکھیے تو منکرین حدیث اور فرق باطلہ، یہود و نصارہ کے پیروکار آلہ کار،
انہوں نے اس میڈیا کو اس طریقے پہ استعمال کیا اور خوب استعمال کیا کہ فکر و خیال کی دنیا میں انہوں نے لاکھوں کروڑوں ذہنوں پر یرغار کر دی۔ ایمانیات والا وہ اہم ترین حصہ اور شعبہ دین اسلام کا، اسے کمزور کیا، اباحیت کو عام کیا، اور ادھر ادھر سے تمام باطل فرقوں نے امت پر یلغار کر دی۔ ایسے میں درد مند مسلمانوں کی یہ ذمہ داری تھی اور ذمہ داری ہے کہ وہ بھی میڈیا پہ آئیں۔ علماء، دینی مدارس کے ذمہ دار لوگ اور وہ نوجوان، وہ دانشور، اچھا لکھنے والے صحافی، اچھا بولنے والے خطیب اور متکلم، ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بڑے، اللہ نے جو جو صلاحیت دی ہے اسے لے کر آئیے اور اپنے دین کی حفاظت میں لگائیے، دین کی دعوت و تبلیغ میں لگائیے۔ زمانہ قریب میں بہت بڑا انقلاب آیا ہمارے پڑوسی ملک میں، اور اس میں اس میڈیا کا بہت بڑا کردار تھا۔ کیسٹ کے ذریعے ذہنوں کو مسخر کیا گیا۔ قرآن نے ہم سے کہا ہے کہ جس طریقے پہ جو ہتھیار استعمال کر کے تم پر وہ حملہ آور ہو، تم بھی اسی طرح ان پر حملہ کرو۔ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ۔ لیکن افسوس ہماری حالت یہ ہے کہ لڑتے بھی ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں۔ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا۔ اس دور کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، میڈیا اس دور کی ضرورت ہے، اور اس اہم ضرورت کو ہم دین کے لیے، اصلاح کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے، غلبہ دین کے لیے، منہج اہل سنہ والجماعہ، اپنے مسلک کی ترویج و اشاعت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیں استعمال کرنا چاہیے، میڈیا میں علماء کو آنا چاہیے، میڈیا میں ہمارے نوجوانوں کو آنا چاہیے، دلائل کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اچھے انداز سے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یہ آداب ہمیں سکھائے گئے۔ ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، دعوت و تبلیغ کو عام کر دو اچھے انداز کے ساتھ، اچھی واعظ و نصیحت کے ساتھ۔ جہاں مقابلہ کرنا ہو وہ مقابلہ بھی اچھے الفاظ، اچھے انداز سے مقابلہ کریں، اپنے دلائل دیں اور یہ واضح کریں کہ ہمارا مسلک اقرب الی الکتاب والسنہ ہی نہیں بلکہ عین کتاب و سنت والا مسلک ہے۔ قرآنی آیات و احادیث اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے صحبت یافتہ تابعین کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا۔ دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے اس میڈیا کے ذریعے کتنے فوائد حاصل کیے۔ درس قرآن کے نام پر نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی داخل ہوئیں۔ وہ لوگ جو ابجد تک سے واقف نہیں ہیں، نہ قرآن کا تلفظ درست طریقے پہ پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآنی علوم سے آگاہ ہیں، نہ علماء اور اساتذہ اور مربین اور انبیاء کے وارثین علماء سے انہوں نے پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود میڈیا میں آئے، اچھی اسپیچ، اچھے الفاظ ادا کر کے وہ چھا گئے، لوگوں کے ذہنوں کو مسخر کیا۔ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وقت کی رفتار کو پہچانیں، حالات حاضرہ پہ ہماری گہری نظر ہو، اور واقعی حقیقی مومن تو وہی کہلانے کا مستحق ہو سکتا ہے جو اپنے گرد و پیش کی خبر رکھے، اپنی امت کی خبر رکھے، اور یہ دیکھے کہ عالم اسلام پر کیا گزر رہی ہے، عالم میں اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔
ایمانیات کی ضرورت ہے، اچھے عقائد کی ضرورت ہے، معلومات کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے، مشقت کرنے کی ضرورت ہے، میڈیا میں آ کر اپنا موقف بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے تمام لوگ اپنا موقف بیان کرتے ہیں تو ہم اپنا موقف کیوں بیان نہیں کرتے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم کیوں احساس کمتری کا شکار ہیں؟ ہم کیوں کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں؟ ہم چھپتے پھرتے ہیں؟ سامنے آئیے، اپنے ہاتھ میں کتاب و سنت کو لیجئے، دلائل کو لیجئے، اخلاق کو عام کیجئے، وہ اخلاق جو اخلاق نبوت ہیں، وہ اوصاف جو اوصاف نبوت ہیں، حاملین اوصاف نبوت، وہ اخلاق، وہ اعلیٰ کردار، وہ اچھی گفتگو، وہ اچھی باتیں، جب ان کو عام کیا جائے گا یقیناً اللہ کی طرف سے فتح و نصرت اور مدد کے فیصلے آئیں گے، اور حق یعلو ولا یعلی علیہ، حق کی تو پہچان ہی یہ ہے۔ فطرت نے قاعدہ اور اصول ہی ایسا بنایا، صحابہ نے محنت کی، تابعین نے محنت کی، محدثین نے محنت کی، فقہاء نے محنت کی، ہمارے اکابر نے محنت کی، وہ محنت نفع والی محنت تھی، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچا۔ اللہ نے اس قاعدے کو بیان کیا، دیکھو، سنو، خوب غور سے سنو، فائدہ مند چیز، نفع مند چیز وہ زمین میں اپنی جڑیں دور دور تک پھیلا دیتی ہے، اور جو وقتی تیز بہاؤ اور وقتی شور و غل ہوتا ہے، یہ ایک چھوٹے سے تیز بہاؤ کے سامنے بھی ٹھہر نہیں سکتا۔ ہمارے اکابر کی محنت تھی میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، بزرگوں، ہمارے اکابر کی محنت وہ فطری نفع مند محنت تھی، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ۔ نفع مند قاعدہ، اصول، علم، طریقہ، منہج، اسلوب، تربیت تھی تو وہ اس وقت بھی جاری و ساری ہے اور تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔ ارشاد فرمایا کہ قیامت تک ہر زمانے میں ایک گروہ ضرور ایسا رہے گا جو حق والوں کا ہوگا۔ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، یہ وہ ہیں ما انا علیہ و اصحابی، صحابہ والا راستہ، تابعین والا راستہ، صراط مستقیم اسی کا نام ہے۔ اس دور کی شدید ضرورت ہے کہ ہم میڈیا میں آئیں، قرآن پاک کے دروس کو عام کریں، احادیث کو عام کریں، فقہی مسائل کو عوام تک پہنچائیں۔ وہ لوگ جو اسی میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں کو بگاڑ رہے ہیں، شرک اور بدعات اور خرافات کو نشر کیا جا رہا ہے، شرک اور بدعات اور خرافات کو نشر کیا جا رہا ہے، کتاب و سنت کے مقابلے میں بدعات کو ترجیح دی جا رہی ہے، غلط تعویلیں دے دے کر لوگوں کے ذہنوں کو اور عقائد کو بگاڑا جا رہا ہے، اور ادھر وہ لوگ بھی آ گئے جو حقیقت میں تو منکرین حدیث ہیں لیکن نام وہ حدیث کا لیتے ہیں، اور عجیب جرأت ان کی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو حق سے دور سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں، اور انجام یہ ہوا وہ اتنے دور چلے گئے کہ تنقید صرف ابو حنیفہ تک محدود نہیں رہی، صرف احناف پر تنقید محدود نہیں رہی، صرف امام ابو حنیفہ پہ لعن طعن نہیں کیا، بلکہ یہاں تک چلے گئے کہنے لگے کہ دوسری اذان جو دی جاتی ہے یہ عثمانی بدعت ہے، اور 20 رکعت تراویح جو پڑھائی جاتی ہیں یہ فاروقی بدعت ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم، 10 مبشرہ رضی اللہ عنہم، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے بار بار جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنا رہے ہیں، اور یہ باطل فرقے انہی صحابہ رضی اللہ عنہم پر الزام لگا رہے ہیں۔ کس نام سے؟ حدیث کے نام سے، حالانکہ حقیقت میں حدیث کے پیروکار وہ ہیں جو تمام احادیث پہ عمل کرتے ہوں، اور وہ لوگ جو سلف صالحین کو ماننے والے ہوں، صحابہ رضی اللہ عنہم کے پیروکار ہوں۔ اور وہ فرقہ بھی آیا جو علم نہ ہونے کے باوجود فتوے دینے لگا، ضلوا و اضلوا، جیسے کہ آپ علیہ الصلاۃ نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے اور فرقے ہیں جو آئے دن جنم لے رہے ہیں۔
تو تمام علماء سے یہ عاجزانہ التماس ہے کہ وہ میڈیا پہ آئیں، اپنے علوم سے، اپنے فوائد سے، اپنے تجربوں سے، اپنی تربیت سے اپنی امت کو، اپنے مسلک کے لوگوں کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو آگاہ کریں، ان کی تربیت کریں، اور ادھر ادھر سے دائیں بائیں سے ہر طرف سے فتنوں کی یلغار ہو رہی ہے، اس سے اپنی امت کو بچائیں اور یہ بتائیں کہ صحیح اصل منہج کیا ہے، وہ منہج جو کتاب و سنت والا منہج ہے۔ خود اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے رسول، جو کچھ بھی آپ پر نازل ہوا ہے اسے دوسروں تک پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا کہ آپ نے اس حق کے ادائیگی کو پورے صحیح طریقے پہ ادا نہیں کر پائے جو آپ کے ذمے دیا گیا تھا یا آپ کی سپرد و ذمہ داری کی گئی تھی۔ اور جہاں تک لوگوں کا معاملہ ہے تو فرمایا کہ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتا ہے میڈیا کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے، جمعے کے خطبے کے ذریعے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، کتابیں اور لٹریچر کے ذریعے اور لوگوں سے گفتگو کے ذریعے اپنی کسی بھی صلاحیت اور اپنی کسی بھی توانائی کو، اپنی کسی بھی طاقت کو وہ غلبہ دین کے لیے، نشر دین کے لیے استعمال کرتا ہے، جیسا کہ میڈیا میں یہ ہمارے بھائی اور ہمارے یہ حضرات میسج ٹی وی کے ذریعے اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ سنو، جو کوئی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس راستے پہ چلے گا کہ دین کو عام کرے گا، دین کو پھیلائے گا، خیر کو نشر کرے گا، تبلیغ و دعوت والے کام کو میڈیا کے ذریعے گھر گھر تک پہنچائے گا۔ ہمارے گھروں پہ شرک و بدعات کی طرف سے دستک دی جا رہی ہے، ہمارے گھروں پہ اور ہمارے دلوں پہ ہر قسم کی فتنوں کی طرف سے دستک دی جا رہی ہے۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ ہمارا بھی ایک چینل ہو اور ہمارا بھی ایک ادارہ ہو، نہیں بلکہ ہمارے کئی چینل ہوں، کئی ادارے ہوں، اس ملک میں بھی ہوں، اس ملک میں بھی ہوں، مشرق میں بھی ہوں، مغرب میں بھی ہوں، یو کے میں بھی ہوں، یورپ میں بھی ہوں، امریکہ میں بھی ہوں، ایشیا میں بھی ہوں، ہماری روسی اور چینی ریاستیں وہاں بھی ہوں، ہمارے ملک پاکستان اور ہندوستان میں بھی ہوں، افغانستان اور بنگلہ دیش میں بھی ہوں، اور عرب دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں اردو بولنے والے ہمارے بھائی اور بہنیں جو مقیم ہیں، ان کی اصلاح و تربیت یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ جنہیں نت نئے ناموں سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اپنے مسلک سے ہٹایا جا رہا ہے، اردو بولنے والے وہ لوگ جو عرب ملکوں میں، سعودی عرب میں یا دوسرے خلیجی ملکوں میں مقیم ہیں، ان کی صحیح رہنمائی کرنا یہ بھی تو ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہمارے چینل ایسے ہوں جو عرب ملکوں میں بھی دیکھے جائیں، ہمارے بھائی ہماری بہنیں اپنا سوال پوچھیں، اپنی ضرورتیں بیان کریں، اپنی معلومات میں اضافہ کریں، اپنی تربیت کریں، اپنے مسلک کے بارے میں دلائل سے اپنے آپ کو آگاہ کریں، مطمئن ہو، ان کا انشراح ہو، وہ مطمئن ہو کہ وہ جس طریقے پہ زندگی گزار رہے ہیں یہ شریعت کے مطابق ہے، یہ منہج کتاب و سنت کے مطابق ہے، جو عبادتیں جس طریقے پہ انجام دے رہے ہیں یہ مسلک سنت کے مطابق ہے، احادیث صحیحہ کی روشنی میں اس کو مرتب کیا گیا ہے۔ وہ لاکھوں مسلمان بھائی ہمارے خلیجی ملکوں میں رہنے والے وہ بھی ہماری رہنمائی کے محتاج ہیں، مستحق ہیں اور ضرورت مند ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میسج ٹی وی اور اس قسم کے وہ تمام ادارے جو مسلک حق کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں، مشغول ہیں، یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ اللہم زد فزد، اللہم زد فزد، اللہم زد فزد، اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے کہ ہر گھر تک اور ہر گھر تک اور ہر علاقے تک، ہر ملک میں یہ پیغام پہنچے جو حق کا پیغام ہے، سچائی کا پیغام ہے۔ ہماری دعوت کسی مشکوک مکتب فکر کی دعوت نہیں ہے، ہماری دعوت وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، جو صحابہ رضی اللہ عنہم کی دعوت تھی، جو سلف صالحین کی دعوت تھی۔ خیر کو پھیلاؤ، سچائی کو پھیلاؤ اور امت میں محبتوں کو عام کرو، امت میں جوڑ پیدا کرو، مسلمان کو مسلمان سے محبت کرنا سکھاؤ، مسلمان کو
مسلمان کا اکرام کرنا سکھاؤ، مسلمان کو مسلمان کا اعزاز و احترام کرنا سکھاؤ، مسلمانوں کے اندر محبت کو پیدا کرو، خاندانوں میں صلہ رحمی کو عام کرو، صحیح عقائد کی ترویج و اشاعت ہو، کتاب اللہ کو صحیح طریقے پہ منہج کے مطابق، جو صحیح منہج ہے اس منہج کے مطابق اہل علم علماء کی سرپرستی میں تفسیر اور ترجمے کی کلاسیں قائم کی جائیں، علماء کی سرپرستی میں دینی کورسز کروائے جائیں، صالحین اہل اللہ کی مجالس میں حاضری دی جائے، ان کی رہنمائی، ان سے رہنمائی لے کر اس کام کو انجام دیا جائے۔ تو میڈیا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میڈیا اس دور کی اہم ضرورت ہے، ہمیں میڈیا کو استعمال کرنا چاہیے، خیر کے لیے استعمال کرنا چاہیے، خیر کو اس ذریعے سے عام کرنا چاہیے، مسلمانوں تک اور غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا چاہیے، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جو غلط پروپیگنڈا یورپ میں خصوصی طور پہ کیا جا رہا ہے، آئے دن کوئی نیا سے نیا اور کوئی نئی سے نئی بات وہ نیا ایشو چھوڑ دیتے ہیں، جو جھوٹ کا پلندہ ہوتا ہے، تہمتیں ہیں، جھوٹی تہمتیں ہیں جس کا انبار لگا ہوا ہے، اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ویسٹ کے سامنے، غرب کے سامنے، مغرب کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے، مغربی دنیا کے سامنے اسلام کا، مسلمانوں کا وہ چہرہ دکھانے کی ضرورت ہے جو سچائی والا چہرہ ہے، جو اخلاق والا چہرہ ہے، جو احترام انسانیت والا چہرہ ہے، جو محبت سکھاتا ہے، جو اخلاق سکھاتا ہے، جو میانہ روی سکھاتا ہے، جو عدل سکھاتا ہے، جو انصاف سکھاتا ہے، جو انسانوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے، انسانوں کا احترام کرنا سکھاتا ہے، جو ہر ایک سے شیر و شکر بن کر زندگی گزارنا سکھاتا ہے۔ میسج کے ذریعے اسلام کا میسج پہنچائیے، میسج کے ذریعے اسلام کا میسج پہنچائیے کہ اسلام کا میسج نشر کر رہا ہے، اسلام کا میسج نشر کر رہا ہے جو بھلائی ہے، خیر ہے، حقانیت ہے، سچائی ہے، اس میں برکت ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی فلاح ہے، اور یہی نجات ہے، اور یہی اللہ سبحانہ و تعالی کی رضامندی ہے۔ اللہ ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے میڈیا کے ذریعے دین کی دعوت و تبلیغ کو عام کرنے اور دین کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ Message TV. This is your channel. This is your channel.